اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے سامنے مطلب جب کہ ان کو ان کے نبی کہہ رہے تھے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بستی کون سی تھی؟ بیت المقدس، وہ بستی یعنی فلسطین، جہاں پر ان کو آنے کے لیے ان کو مصر سے نکالا گیا تھا، ان کو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے پانی چشمے پھاڑے گئے، اس میں سے سمندر میں سے راستہ بنا کے ان کو جو ہے وہ اتارا گیا۔ دین اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ان کو من و سلوہ دیا۔ دے ور ناٹ ویری گڈ مسلمس، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو یہ غلامی کی حالت میں تھے، تو یہ کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ تھے مسلمان تو اللہ نے ان پہ کرم کیا، اللہ نے ان کو ایک ریوائول کا موقع دیا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپ دیکھیں کہ کس طرح سمندر سے راستہ بنایا، دین انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اس پہ بھی ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، انہوں نے کہا ہم من و سلوہ کھا کھا کے آک گئے، ہم دال سبزی کھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دیا کہ چلو تم یہ کر لو، آلدو یہ خیر تم نے ایک ادنا چیز قبول کر کے خیر کو چھوڑ دیا، بٹ ٹھیک ہے چلو آگے چلو، جو تم پرپس ہے، جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے اس کی طرف چلو، فلسطین کی طرف چلو۔ اور جب ایونچولی یہ فلسطین کی سرحد پہ پہنچ گئے تو اس وقت جو ہے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو کہا گیا کہ اب یہ وہ ٹائم ہے کہ بستی پر میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو جاؤ تم ہی جیتو گے، اللہ نے یہ بستی تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی وہ اللہ، وہ رب جو یہ سب کچھ تمہیں دکھا رہا ہے، تمہارے سامنے آسمان سے دسترخوان اتر رہے ہیں، تمہارے سامنے سمندر سے راستہ بن گیا، تمہارے سامنے صحرا میں پتھر پر ایک ایسا مارنے سے 12 چشمے پھوٹ گئے، تمہارے لیے جس رب نے تمہیں ایسے ایسے معجزے دکھائے، اس کی قدرت یہ کہتی ہے کہ وہ تم جیت جاؤ گے، نو میٹر آگے کیا ہے، نو میٹر کتنی طاقتور قوم ہے، لیکن تم جیت جاؤ گے، بس تم داخل ہو جاؤ۔ پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو ان کا وتیرا تھا، ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑے۔ تو کیا ہوا پھر کیا ہوا؟ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب یہ فلسطین ان کے اوپر 40 سال تک حرام کر دیا گیا ہے، یَطِیہُونَ فِی الْأَرْضِ، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین پہ۔ اب دیکھو اللہ تعالی آپ کی زندگی میں بے شمار معجزے کرتے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں کرتے ہیں جس پر آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری پیدائش، ہم کون تھے، ہم کیا تھے؟ کبھی آپ نے اپنی پیدائش کو معجزہ سمجھا؟ ہم سمجھتے ہیں صرف مردہ ہمارے سامنے اٹھ کے زندہ ہو جائے گا، شاید وہی معجزہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا ہم کیا تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہم کیا تھے؟ We were nothing. We were nothing. اگر باپ کی پشت میں ہمارا نطفہ جو تھا وہ ماں کے رحم میں نہ پہنچتا، اگر اللہ تعالی اس کو ایک انسان کی شکل نہ دیتے، ہم کیا تھے؟ Could we survive؟ نہیں۔ سب سے پہلا جو آپ کے رب نے آپ کو معجزہ دکھایا نا، وہ آپ خود ہو، وہ آپ خود ہو۔ Okay, look at your eyes. اپنی آنکھوں کو دیکھیں، کیا ہے یہ آنکھ؟ کیا ہے آنکھ کا سٹرکچر؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ جو آپ کا پیوپل ہے، جو کارپل کے بیچ میں وہ ایک بلیک سا ہول ہوتا ہے، روشنی کسی چیز سے ٹکراتی ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے، اوکے، اس کے بعد ریٹنا کے اوپر اس کا امیج وہ کون بناتے اور وہ کیوں بنتے اور وہ لینزز بیچ میں کس نے رکھ دی؟ سو آپ غور کرو
آپ کو اتنے معجزے ملیں گے اپنی زندگی میں جو آپ کو عاجز کر دیتے ہیں اور آپ کو آپ کے رب کی قدرت دکھاتے ہیں. پھر بھی جب نیکی کا موقع آتا ہے پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیسے ہوگا، کیسے مینج کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، مجھ سے نہیں ہوگا، اور ایسی بے شمار بات. تو جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم، کیا ہے تمہیں، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا یار تمہیں اپنے رب سے وقار کی امید ہی نہیں ہو سکتی؟ ساتھ وہ قد خلقکم اطوارا، تمہیں بھی اس نے مختلف مراحل سے گزار کے پیدا کر دیا. آسمان کی طرف دیکھو، 7 آسمان پیدا کر دیا، پھر بھی تمہیں امید نہیں ہے اپنے رب سے، تمہیں اس کی قدرت میں شک ہے. سو ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا، یہ سست لوگ تھے. دیکھا تھا آنکھوں سے، دیکھا تھا سب کچھ، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. محض بزدلی اور سستی سے ان کے اوپر 40 سال تک قیادت، بادشاہت، حکمرانی، فلسطین کی وہ زمین جو انہوں نے 12 لوگ بھیجے تھے نا ریکی کرنے کے لیے، انہوں نے آ کے بتایا تھا واقعی وہاں چشمے پھوٹتے ہیں، واقعی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، مطلب بڑی خوشحالی ہے، واقعی وہاں پر لوگ بڑے خوشحال ہیں، واقعی سب کچھ موجود ہے. وہ سب کچھ، وہ انعامات، وہ ان کے اوپر حرام کر دیے گئے فار 40 years. کیوں؟ واٹ واز دا ریزن؟ بتا، کیا تھی وجہ؟ جلدی سے بتائیں. کیونکہ وہ مسلسل نافرمانی کرتے تھے. بیٹا مسلسل کو تو چھوڑ دو، وہ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ درگزر کرتے آ رہے ہیں نا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان پہ بجلی گرائی، ان کو مار دیا، پھر زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سیدھے سیدھے چلتے جاؤ، منو سلوا کھاؤ، انہوں کا نہیں جی ہمیں دال سبزی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دی. انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا. وہ تو مسلسل والا کام تو معاف کرتے جا رہے ایٹ دی اسپاٹ. ان کی کیا وجہ تھی؟ جی ان کو کہا تھا نا شہر میں نکلو، تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم اور تمہارا رب، موسیٰ کو کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ تمہارا رب ہم تو یہی کرتے ہوئے. کیوں کہا یہ تھا؟ وجہ تھی، کیوں کہا تھا؟ سست تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے. ہاں ہاں، کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جی بشرا، ایک لفظ میں جواب ہے اس کا، ایک لفظ میں. ہاں جی، یہ لوگوں نے ہمت ہی نہیں کری. انہوں نے کہا تھا مطلب کہ تم لوگوں کو ہی فتح ملے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے وہ جو لوگ رہتے وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے. بیٹا ایک جواب، ایک لفظ میں جواب ہے اس کا، سستی. ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہم بیٹھے ہیں، تم جاؤ تمہارا خدا لڑے، جاؤ جاؤ جاؤ، ہم نہیں مل سکتے. وی کانٹ ڈو دس. آئی کین بریک مائی کمفرٹ زون. میں نہیں جی اٹھ سکتی صبح صبح، میں نہیں جی 2-4 کام کر سکتی، میں نہیں یہ یاد کر سکتی، میں نہیں یہ وہ کر سکتی. محض سستی، محض سستی. کون کرے، کون جائے؟ اور سستی کے پیچھے بزدلی. ہم مار دیں گے، جنت چاہیے. تو کہتا جنگ میں جانے کا، شہادت کا شوق بڑا ہے، پر سنا ہے وہ جان سے مار دیتے ہیں. سو ہم نہیں کر سکتے. تھوڑا سا ذرا سوچیں، تھوڑا سا سوچیں. بنی اسرائیل نے تو جو کرنا تھا کر لیا تھا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خوب ہسٹری میں آپ پڑھو، خوب ان کو مار بھی پڑی ہے، خوب ان کو اللہ نے موقع بھی دیا. یہ جو جوتے ہمیں پڑ رہے ہیں نا اس وقت، یہ جو بھگو کے جوتے پڑ رہے ہیں ہمیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ محض ہماری سستیاں، بزدلیاں. کون کرے؟ یہ جو خواہش نفس ہوتی ہے نا، اس خواہش نفس میں پیچھے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہی سستی، یہی بزدلی، یہی مال اور جا کی محبت شارٹ کمنگ کے ذریعے. دیکھو مال کی محبت بری نہیں ہے. پیچھے سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا نا، سورہ آل عمران میں آپ نے کیا پڑھا کہ یہ حب الشہوات اللہ نے خود ڈالی ہے ہمارے اندر، وہ تو ڈالی ہے اللہ نے، بری نہیں ہے.
لیکن شارٹ کٹ سے مل جائے، اپنی ہی قوم کی جڑیں کاٹ کے مجھے ڈالرز مل جائیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں محنت سے کماؤں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں آگے 25 سال کی پلاننگ کر کے ملک کے لیے میں اس کو کچھ کسی درجے پہ پہنچاؤں اور میں تنخواہ کے ذریعے اپنے بینک بیلنس کو بڑھاؤں، جبکہ میں 2 غلط پیپرز پہ دستخط کر کے اتنا اور اتنا کما سکتا ہوں. سستی، بزدلی، سستی ہے نا، کون محنت کرے؟ اتنے انعامات، جو اصل انعام ہوتا ہے، جو اصل انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو نیکی کا چانس ہوتا ہے، وہ ہم محض سستی کے ذریعے، سستی کی وجہ سے گوا دیتے ہیں. محض سستی کی وجہ سے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک دن آپ کی کلاس میں 45 لوگ ہوتے ہیں، اگلے دن 30 ہوتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، روٹین کے ڈیز میں کیا وجہ ہو سکتی ہے ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ؟ اور جن کے ساتھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں نا، وہ اکثر ایبسنٹ ہوتے بھی نہیں ہیں. سستی. کیسے مینج ہوگا؟ بزدلی. کوئی یہ کہہ دے گا، کوئی وہ کہہ دے گا. لیکن آپ کے ساتھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، میں پرسنلی ان کو جانتی ہوں، جو اس چیز کے باوجود کہ لوگ کیا کہیں گے یا گھر میں ہونے والی مشکلات کے باوجود ریگولر رہتے. ہم نیکیوں کے مواقع گوا دیتے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلنے کی وجہ سے. اور ہمارا جو کمفرٹ زون ہے نا، وہ بہت بہت لائک اٹ از ناٹ اونلی یور بیڈ، ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ یور اونلی دا کپ آف ٹی اور دا مارننگ شو. یہ کمفرٹ زون یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے. یہ بھی ہوتا ہے کوئی لائک گھر میں کوئی مجھے نہ کچھ کہہ دے، میں اپنے آپ کو میں نہیں برداشت کر سکتی کوئی مجھے کچھ کہے، سو میں یہ کام ہی نہیں کرتی. سو ہر ایک کا کمفرٹ زون ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرمائے قال فإنها محرمۃ علیہم، پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلال ان کے اوپر حرام کر دیے گئے تھے. ہمارے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے. ہم اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہم پہ تو ہمارے تو گناہ نہیں ہو سکتے، ہماری تو غلطیاں نہیں ہو سکتی. یا میں تو جی بہت ہی اچھی ہوں، بہت ہی سمجھدار ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں اور میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں. اب میرے اوپر جو پکڑ آئی ہے تو میں تو یہ قطع نظر اس سے کہ میری زبان کیا کہہ رہی ہے، میں کس کس کا دل دکھا رہی ہوں، میں کس کس کا حق مار کے بیٹھی ہوئی ہوں، قطع نظر اس سے میرے اوپر تو یہ میرا تو نہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہو سکتی میری. ہم ریئلائز ہی نہیں کرنا چاہتے. سو جب انسان برائی کرتا ہے، جب انسان نیکی سے منہ موڑتا ہے جان بوجھ کے، جب انسان سستی سے نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، جب انسان بزدلی دکھاتا ہے، اس کے اوپر نیکی کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کو قرآن نہیں یاد ہوتا، اس کو قرآن نہیں سمجھ آتا، بے شک سنتا رہے نہیں سمجھ آتا، نہیں اصلاح ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں، خود ہمارے اوپر بھی یہ وقت آتا ہے جب جس دن آپ ریئلائز کرو، جس دن آپ نے کوئی ایسی حرکت آپ سے ہو جاتی ہے، اس دن آپ اٹک جاتے ہو آیات کے اوپر، آپ سے حلال کی لذت چھین لی جاتی ہے، آپ کے پاس وہ چیز نہیں آتی ہے. آپ ریئلائز کرو، آپ کبھی کبھی اپنا انالیسس کر کے دیکھو. صحابہ کرام روتے تھے اس بات پہ جب انہیں کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی نا، یا اللہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. جو ہمیں قرآن منافقوں کو سمجھ نہیں آتا، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. بہرحال اس آیت کے پیچھے 2 طرح کی روایات ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ 40 سال کی جو ان کی صحرا نوردی تھی، جو یہ بھٹکتے رہے، تو اس کے اندر میجورٹی وہ لوگ جو سست تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا، وہ دنیا سے گزر گئے. ایک نئی جنریشن پروان چڑھی، اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جو ہے وہ فتح کیا فلسطین. یوشع خود بھی نکلے اور باقی بھی جو بنی اسرائیل کے لوگ ادھر ادھر تھے.
جو یتیہون فی الارض، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ لاکھوں لوگ کبھی ادھر جا رہے لاکھوں لوگ ادھر. پھر کیا ہوتا ہے جب ایک جگہ پڑاؤ ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں کسی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی تلاش میں کسی طرف نکل جاتے ہیں، تو اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر لوگ ان کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں تو سب کٹھے ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب انہیں کہا گیا، وہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، اب انہیں کہا گیا کہ اب داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور حطۃ کہتے جانا. اب ان کی خباثت پھر وہیں آ گئی اور انہوں نے کلمہ بدل دیا اور کیا کہنا شروع کر دیا، حنطۃ فی الشعرۃ. اور بجائے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوتے، سرین کے بل گھسٹتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا شروع کر. یہ ایک اس کا کانٹیکس مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک اور کانٹیکس بھی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ کہتے ہیں نا کہ یوشع بن نون کی قیادت میں فتح ہوا تھا فلسطین، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کا انتقال جو ہے وہ صحرائے سینا میں ہی ہو گیا تھا، وادی طے میں ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ، اور امام ابن جریر جو ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے اور وہ اسی کو مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 40 برس تک اسی طرح میدان طے میں سرگردہ رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ لوگ نکلے اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ علماء جو ہیں وہ یہود کا اجماع دیتے ہیں. یعنی یہود جو ہیں وہ ان کی جو اس میں ہے نا جو ان کی ہسٹری ہے وہ اس میں بتاتے ہیں کہ اوج بن عنق کو جو ان کا عمالقہ کا سردار تھا ان کو حضرت موسیٰ نے ہی اس شخص کو قتل کیا تھا. اور اگر اس کا قتل یعنی اوج بن عنق جو تھا اگر اس کا قتل پہلے ہو چکا ہوتا، یعنی حضرت موسیٰ اس کو پہلے قتل کر چکے ہوتے، کیونکہ ہسٹری میں یہ چیز محفوظ ہے کہ اس کو حضرت موسیٰ نے قتل کیا تھا، تو اگر حضرت موسیٰ سے پہلے ہی قتل کر چکے ہوتے تو پھر جو امالیک تھے یعنی عمالقہ کے جو لوگ تھے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں یہی ہوتا تھا نا، جب سردار مر جاتا تھا تو قوم اتنی اسٹرینتھن نہیں رہتی تھی، بہت جلد دوسرا سردار اس طرح نہیں ملتا تھا. تو اگر تو مالک اتنی پاور میں نہ ہوتے. سو دے سیٹ یہود کا جو ہسٹری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس ہے اس کو حضرت موسیٰ ہی کی سرکردگی میں جو ہے وہ فتح کیا گیا. پھر آگے آپ دیکھیں گے بلعام بن باورا جو ہے یا بلعام بن باورا یہ نام آتا ہے، یہ ان کا نا بنی اسرائیل کے اندر بہت بڑا عالم تھا، تو وہ فلسطین میں تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے لیے حضرت موسیٰ نے بد دعا کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی جو مطلب بنی اسرائیلی جو تھے وہ فلسطین میں داخل ہو چکے تھے حضرت موسیٰ کے دور میں. سو دے ہیو سچ ایویڈینس، اور جو دوسرے ہیں ان کے پاس ان کی رائے کے ایویڈینس موجود ہے اور اس میں وہ کچھ روایات پیش کرتے ہیں جس میں وہ بھی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں انہوں نے یہ کیا تھا، وصیت کی تھی کہ مجھے بنی فلسطین میں داخل تو میں نہیں ہو سکا لیکن میری تدفین اس کے دروازے کے پاس ہی کی جائے. کچھ اس طرح کی روایات وہ بھی دیتے، لیکن چونکہ یہ ہسٹری ہے اور ہسٹری میں ہمیں دونوں طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے کیا سیکھنا ہے. جو انہوں نے کیا، جو وہ کیا، اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے، ابھی بھی نہ ہم سدھرے نا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. جو پہلے ہی ہماری مٹھی سے سب کچھ سرک چکا ہے آگے بھی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے کوڑے کچرے کی جو اللہ کے دین کی خاطر کام نہ کر سکے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال وہاں چھوڑا، ٹھیک، ان کو ہٹایا، دوسروں کو لے آئے. 40 سال میں یہ بزدل سارے مر گئے اور دوسروں کو لے آئے اور ان کے ذریعے فلسطین فتح کرا لیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی ہو جاتا، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. قرآن کریم میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، آگے بھی بارہا یہ موضوع آئے گا. تم نہیں کرتے ہو دین کا کام، تم نہیں کرتے ہو اللہ کی فرمان برداری، اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. تم یو آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہو. اللہ کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو. سو نہیں مانتے نہ صحیح، اللہ تمہیں لے جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا. سو اسلام ان دس سینیریو، یہ جو آپ کا وقت چل رہا ہے اس وقت، جو فلسطین میں ہو رہا ہے،
جو یمن میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت سعودی عرب میں ہو رہا ہے، عرب کنٹریز، UAE، جو کچھ یہ سب کر رہے ہیں، جو کچھ یہ ہو رہا ہے، اس کے سینیریو میں ہم اگر اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گروہ میں شامل نہیں ہوتے، اللہ ہم سب کو مٹا دے گا. ایٹ دا اینڈ اسلام غالب آنا، ایٹ دا اینڈ اسلام نے ساری دنیا پہ غالب آ جانا ہے. قیامت سے پہلے جب بہت زیادہ خرابیاں پھیلنی ہیں، اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، کوئی اور دین نہیں رہ جائے گا. وہ وقت آنا ہے، لیکن ہم یا ہمارے اثرات اس میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں، دیٹ میٹرز. ادروائز اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے سب کو. یہ جو کوڑا کچرا پھیلا ہے نا اس وقت امت مسلمہ کے اندر، پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. ان کو ہٹا دیں گے اور دوسرے آ جائیں گے. ہم امام مہدی کے منتظر ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں. یاد رکھیں ان کے صرف انتظار کرنے میں کامیابی نہیں ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں کامیابی ہے. اور ان کے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ جس کا اپنا دین درست ہوگا، جس کے اندر اپنے اندر ہمت ہوگی. ورنہ کل کو یہی ہوگا، ہمیں کہا جائے گا نا، ہمیں پہچان بھی اگر ہو گئی کہ یہ مہدی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے. میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہم لوگوں کے حالات ہیں، جس لیول تک ہم لوگ بزدل اور سست ہیں. فلسطین کے اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں نا، اس نے بہت کھول کے آپ کو دکھا دیا کون کس پلڑے میں ہے. میرا یہ پلیٹ فارم سیاسی وہ نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے اوپر کوئی سیاسی گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ الیکشن آ رہے ہیں، سو بہت سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیے گا. آپ کس کو نامزد کریں، آپ کا ووٹ کم از کم کسی بھی ناحق کسی کے خون بہانے میں نہ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اب یہ مت پوچھیے گا کہ کس کو ڈالے، مجھے نہیں پتا، خود سوچ سمجھ کے ڈالیے گا. ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا کون کیا ہے، سرچ کریں. میں نے آپ سے کوشچن کرنا بھی تھا، آج بات ہوگی تو میم پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اویئرنیس ہوتی بھی تھی تو ہسبینڈ جہاں کہتے تھے لے جاتے تھے اس کو ڈالنا ہے، بس نام بتا دیتے تھے اس کو ڈالنا ہے. اب میں یہ سٹینڈ لے رہی ہوں کہ میں نے ایسے نہیں ڈالنا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا بندہ کیسا ہے. چلیں ٹھیک ہے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، آپ نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن پارٹیز ساری ایک جیسی میرا نہیں دل مان رہا. تو میم اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈالنا چاہیے یا ہم پھر ووٹ اس سے بہتر ہے کہ ضائع کر دیں بجائے اس کے کہ ہم کسی ایسے بندے کو پروموٹ کر دیں؟ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کسی قابل نہیں لگ رہا نا تو نہ ڈالیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بھی شخص جو ہے، کوئی ایک انڈیویژل وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، آپ تھوڑا سا سرچ کرو نا، تھوڑا سا پیچھے جاؤ، پچھلے ادوار میں جاؤ. سب نے زندگی یہی گزاری ہے. وہ آنکھوں پہ سے اپنے شوہر کی اور ابا جی کی اینک اتار دے، ان کے ویژن سے ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، دین کے ویژن سے دیکھیں. اللہ نے جو آپ کو ویژن دیا نا، قرآن نے جو آپ کو ویژن دیا، اس کے ساتھ دیکھیں اور دیکھیں گے کون ہے. یہ بات آ جاتی ہے کہ ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو پارٹی اتنی ویک ہے، جہاں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو پھر ووٹ ضائع ہوگا، اس نے تو ہار ہی جانا ہے. پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے. دیکھیں، اگر اس نے ہار ہی جانا ہے نا، تو کل کو جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تھا اور کس کو دیا تھا، تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی ہم نے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے قریب لگا تھا، ہم نے اس کو ڈال دیا. جتوانا یا ہرانا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے نا. ہم نے تو اپنی حصے کا کام کرنا ہے نا بھائی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جتوائیں جو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. چلے بہرحال یہ صرف برسبیل تذکرہ، کیونکہ یہ الیکشن قریب آ رہے تو اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھیے ان پر خبر دو بیٹوں کی آدم کے حق کے ساتھ. یہ کون سے دو بیٹے ہیں؟ یہ حابیل اور قابیل ہیں.
ہوتا یہ تھا کہ حضرت آدم کے دور میں، چونکہ آپ پتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حضرت آدم کے ایک وقت میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پھر اگلی دفعہ میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دونوں جو ہوتے تھے ایک وقت میں پیدا ہوئے، ان کی شادیاں جو دوسرے وقت میں پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ کی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا. آدم کی شریعت میں یہ ایسے ہی تھا. اب یہ 2 بھائی تھے، حابیل اور قابیل. حابیل جو تھا، قابیل جو تھا وہ بڑا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا توانا بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور بڑا مطلب وہ تھا، تھوڑا سا تکبر بھی تھا اس کے اندر. حابیل جو ہے وہ چرواہا تھا اور کمزور سا تھا، لیکن بہت اچھا تھا، نیک تھا. اب جس لڑکی کی شادی اصولاً حابیل سے ہونی تھی، قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. حضرت آدم کے سامنے جب یہ ڈسپیوٹ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ تم دونوں قربانی کرو، اور جس کا صدقہ اللہ قبول کر لے گا اس کو اس کی مرضی سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اب حابیل چونکہ نیک تھا، سو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا بہترین مال جو تھا وہ صدقے کا نکالا. جو بھی وہ لائک چرواہا تھا چونکہ، تو بہترین جانور کو اس نے جو ہے وہ قربانی کی اس کی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے. چونکہ نیک تھا نا، اس کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، کسی کو متاثر کرنا نہیں تھا، محض اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ صدقہ دیا. اور قابیل جو تھا، اس نے چونکہ اس کی نیت بھی اچھی نہیں تھی، اس کا صدقہ جو تھا بظاہر ہو سکتا ہے وہ بھی اچھا ہی ہو، بٹ ہوا یہ کہ آگ آسمان سے آئی اور حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا. آپ کو پتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ سختی قربانی ہوتی تھی، یعنی قربانی کو آگ آتی تھی اور کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی، تو اٹ مینس کہ وہ قبول ہو گئی اللہ کے پاس. مال غنیمت کے ساتھ بھی یہ کیا جاتا تھا. اچھا، تو اب جو قابیل تھا اس کو اب ایویڈنس تو اللہ کی طرف سے آ گیا کہ کون حق پر ہے، ٹھیک، بٹ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی قابیل کو، اور بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مان کر وڈرا کر دیتا اپنے مطالبے کو، وہ مزید حسد میں مبتلا ہو گیا. اینڈ ہی پلانڈ کہ وہ واحد راستہ، اب دو ہی تھے نا، دو لڑکے اور 2 لڑکیاں تھی نا، تو دو ہی تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ واحد راستہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، لڑکی کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ حابیل کو قتل کر دیا جائے. نہ یہ ہوگا نہ اس کی شادی اس سے ہوگی، ٹھیک. سو اس نے حابیل کو قتل کر دیا. اب جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو یہ سب سے پہلی ڈیتھ تھی، یعنی اس سے پہلے ابھی تک کرۂ ارض پر کوئی فوت نہیں ہوا تھا، ٹھیک. تو یہ پہلی موت تھی. اس لیے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب یہ جو مر گیا ہے، جس کو قتل کر دیا ہے، اس نے مار دیا ہے، لائک آپ سوچ سکتے ہو نا کہ چونکہ پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا تو پھر قتل کرنے کا کیا ہو سکتا ہے، مطلب وہ پلان اس کے ذہن میں کیوں آیا؟ تو یہ کہاں سے آتا ہے پلان؟ خرابی کا پلان کہاں سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو شیطان نے اس کو راہ دکھائی کہ اگر یہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو ختم بھی ہونا چاہیے، سو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر اللہ اب سمجھ نہیں آئی، اب وہ سڑان پیدا ہونی شروع ہو گئی اس میں، اس کی لاش میں، یا اب ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے دیکھا کہ کوے 2 آئے ہیں اس کے سامنے، اور ایک آپس میں انہوں نے لڑائی کی ہے. ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیا، پھر اس نے چونچ کے ذریعے مٹی کھودی اور دوسرے کوے کی لاش جو ہے وہ اس میں دفنا دی. اب اس کو اپنے اوپر بڑی غیرت آئی اس بات پہ کہ حد ہو گئی ہے، میں ایک کوے سے بھی زیادہ بیوقوف تھا، میں اس طرح بھی کر سکتا تھا. سو حابیل جو تھا وہ پہلا شخص تھا جس کو تدفین کی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ سکھایا گیا تھا کہ مردوں کی تدفین کی جائے گی. یہ قصہ ہے سارا. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں بعد میں سیکھیں گے، پہلے میں آپ کے سامنے آیات پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ مختلف روایات اور جو ساری تفسیر کے اندر تھی اس کو میں نے مختصراً جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر
ابن आदम के दो बेटों का किस्सा हक के साथ बयान कर दे सच सच। इस कर्रबा कुर्बानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी की, कर्रबा में था, ये देखिए कर्रबानी था, ठीक है, नून गिरा दिया इजाफत की वजह से। अच्छा, इस जब इस आ गया ना तो कर्रबानी का नून गिर गया। इस कर्रबा कुर्बानन तो कुबिला मिन अहदिहिमा, तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई, यानी हाबिल की। वलन युतकब्बल मिनल आखर, और नहीं कबूल हुई, हरगिज कबूल नहीं हुई, लम हरगिज नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं की गई दूसरे की कुर्बानी। क़ाल लअक़्तुलन्नका, तो उसने कहा अलबत्ता जरूर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क़ाल, हाबिल ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तक़ीन से कबूल करते। लइन बसत्ता इलैया, अगर तूने बढ़ाया अपना हाथ मेरी तरफ, यदका अपना हाथ, ली तक़तुलनी, कि तू कत्ल कर दे मुझे, मा अना बिबासिति यदैया इलैका ली अक़तुलक, मैं अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा तुझे कत्ल करने के लिए। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार, बेशक मैं ये चाहता हूँ कि तू पलटे मेरे और अपने गुनाह के साथ और तू आग में जाने वालों में से हो जाए। इस यहाँ पर याद रखिए, हाबील जो था उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की। ये जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें जितनी यहाँ पर की जा रही हैं ये एक झगड़े के दौरान हो, ठीक है, क्योंकि एक मामला चल रहा है ना और फैमिली में चल रहा है, तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद हाबील ने जब उसने काबील को देखा कि काबील नफरत में, हसद में बहुत आगे बढ़ गया है, तो वो उसको समझाता है, वो उसको कहता है कि देखो अगर तुम मुझे कत्ल भी करना चाहो ना, तो मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहो, मैं नहीं तुम्हें पहुंचाऊंगा। गोया एक तरह से समझाने का अंदाज है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, आप दूसरे तक जब अपनी वेल विशेस पहुंचाते हो तो दूसरा अपने बुरे इरादे से बाज आ जाता है। अब वो नहीं बाज आया, अब वो फिर भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, फिर उसको दूसरे तरीके से समझा रहा है हाबील कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे, यानी अगर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं बढ़ा रहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम मुझे जान से मार देते हो, तो तुम आग में जाओगे, तुम आग में जाने वाले हो जाओगे। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, जालिमों का यही बदला है। अब ये उसको कैसे पता था? क्योंकि हजरत आदम नबी थे ना, तो अल्लाह ताला ने इखलाकियात की तालीमात के साथ, शरीयत के साथ उन्हें भेजा था, तो अपनी औलाद की तरबियत तो वो करते ही थे। सो हाबील जो था वो उसको समझा रहा है कि अगर तुम मुझे मारो, कत्ल करोगे या अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो इस सारे झगड़े का गुनाह तुम्हारे सर पे जाएगा और तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे, और जालिम जो हैं वो आग में जाने वाले। सो ये उसको समझा रहा है, ठीक है, उसे दोनों तरीके से समझा दिया, अपनी तरफ से सलामती का पैगाम दे के भी समझा दिया और फिर अल्लाह की पकड़ से डरा के भी समझा दिया। फतवात लहू नफ्सहू, फिर भी क्या हुआ, काबील को के लिए आसान कर दिया उसके नफ्स ने, क्या, कत्ल अखीही, अपने भाई का कत्ल, फकतलहू, तो उसने उसे कत्ल कर दिया, फअस्बहा मिनल खासिरीन, और वो खसारा पाने वालों में से हो गया, यानी अब उसका अंजाम जो था वो बुराई की तरफ उसको ले गया। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दी, फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा, वो खोदता था जमीन में, लियुरियहु, ताकि वो दिखाए इसे, कैफा युवारी सौअत अखी, कि कैसे वो छुपाए लाश अपने भाई की। कौला, उसने कहा, या वैलता आजज़तु, हाय अफसोस मुझ पर, क्या आजिज हुआ मैं, अन अकूना मिस्ला हाज़ल गुराब, कि मैं हो जाता इस कौवे की मानिंद, यानी उसने अपने आप को कहा कि तफ है मुझ पे, मैं एक कौवे से भी गया गुजरा हूँ। फअवारी सौअत अखी, कि मैं अपने भाई की लाश को ऐसे छुपा देता। फअस्बहा मिनन नादिमीन, तो वो हो गया नादिम होने वालों में से। यहाँ जो नदामत है ना उसकी, याद रखिए ये तौबा वाली नहीं है, उसने तौबा नहीं की, बल्कि कौन सा नादिम हो रहा था वो, कि मेरे अंदर इतनी भी अकल नहीं कि मैं इसकी लाश को छुपा सकता, इस कब्र से भी कम हूं मैं। ये थी उसकी नदामत। उसकी नदामत ये नहीं थी कि मैं अपने भाई को कत्ल ना करता, ठीक है, उसमें हमीयत कौन सी आई उसमें, कि लानत है मुझे, मैं इस पे कवे से भी क्या गुजरा हो गया हूँ,
ٹھیک ہے, یہ حمیت تھی اس کو اس کی ندامت یہ نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ افسوس کرتا کہ کیوں میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا. یہ جو یا ویلتا ہے نا, ہائے افسوس مجھ پر, یہ کس بات پر ہے؟ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری صوت اخی فاصبح من النادمین. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ توبہ کر لیتا, اگر وہ اصلاح کر لیتا, تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا, تو قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے تو اس میں سے اس کو اس کا حصہ ملتا رہے گا. تو پھر یہ نہ ہوتا, کیونکہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ, جیسے ایک اور روایت ہے نا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیے ہی نہ ہو. سو اس نے توبہ نہیں کی, یہ نادم نہیں ہوا, یہ اس پر پشیمان نہیں ہوا کہ اس نے کیا کیا, اس نے اپنی اصلاح نہیں کی. ٹھیک, اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, شارٹلی میں آپ کو اس قصے سے ہم کیا سیکھتے ہیں وہ بتاتی ہوں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اصل مطلوب ہے. ہمیں کیا اچھا لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی دوسرے کو ہم سے بہتر چیز مل بھی رہی ہے تب بھی حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ حسد ایک طرف ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے, دوسری طرف یہ انسان کو بڑی سے بڑی خرابی کی طرف لے جاتی ہے. لوگ دوسروں پر جادو کیوں کراتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جادو کے ذریعے ہوتا اللہ کے اذن سے ہی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا, اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ آزمائش مطلوب ہوتی ہے فریقین کی تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ جادو کے ذریعے لوگوں لائک جنات کے اثر سے کینسر اور انتہائی تکلیف دہ بیماریاں ہوتی ہیں. تو جو جادو کے ذریعے جنات مسلط کرتے ہیں کسی کے اوپر, وہ جنات اس بندے کو بہت شدید تکلیف دیتے ہیں, بعضوں کا جان تک سے مطلب اس کی جان چل جاتی ہے. آلدو تقدیر میں ایسے لکھی بھی ہوتی ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں لوگوں کو صبر کا, وہ سارا ایک الگ بات ہے. لیکن یہ سب اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ حسد. عموماً حسد میں آ کے کہ دوسرا اتنی ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ سارے, یعنی اپنا ایمان تک ضائع کر دیتے ہیں لوگ, قتل تک کر دیتے ہیں, اور بہت ساری دوسری خرابیوں کے پیچھے حسد ہے. سو دوسرے کی طرف, اچھا اب کیا کرے؟ حسد سے بچا کیسے جائے؟ ایک تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے اور ہمیں حسد سے بچا, اپنی پناہ میں رکھ. دوسرا یہ کہ ہمیشہ اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں, دوسروں کی طرف نہ دیکھیں. کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ حسد جو ہے تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ دوسروں کی نعمتیں دیکھتے ہیں. دوسرے کے بچے کے گریڈز کیسے آ رہے ہیں, دوسرے کے گھر میں کیا چیز آ رہی ہے, دوسرے کا شوہر کیسا ہے, دوسرے کا اپنی بہنیں اپنی, مت دیکھیں کسی کا کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہاں, جب اگر کسی نے آپ کے ساتھ اپنی کسی نعمت کی خوشی شیئر کی ہے تو اس کو دعا دیں, بارک اللہ فیک کہیں, ٹھیک ہے, اللہ تمہیں برکت دے, بس دیٹس اٹ, اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اور کیا ہم نے سیکھا اس میں کہ بعض اوقات بظاہر ایک جیسا کیا جانے والے کام, اب قربانی حابیل نے بھی کی, قربانی قابیل نے بھی کی, دونوں کا نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے. بظاہر ایک جیسے کیے ہوئے کام کے نتیجے مختلف ہو سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ڈیپینڈز آن دا نیت, انٹینشن. نیت کیا تھی؟ قربانی قابیل نے بھی کی, قربانی حابیل نے بھی کی, لیکن چونکہ حابیل کی نیت سچی تھی سو وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر دی, اللہ نے اس کے درجات بلند کر دیے. اور قابیل نے چونکہ نیت اس کی درست نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا. سو ایک ہی وقت میں پڑھی جانے والی, ایک ہی صف میں کھڑی ہوئے ہو کر پڑھی جانے والی نماز میں ہر نمازی کا درجہ مختلف ہو سکتا ہے, ہر نمازی کا اجر مختلف ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ آل ڈیپینڈس آن دا کنڈیشن کہ نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے کون کھڑا تھا. سو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. تو بہت سارے لیسنز ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں, آپ خود بھی دیکھیے گا, کل پھر شیئر بھی کیجیے گا نیکسٹ کلاس میں کہ آپ نے اس قصے میں کیا سیکھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک, بوجہ اس کے. اب یہ ایک قصہ بیان. اچھا ایک اور چیز, یہاں پر اس قصے کو کیوں لے کر آئے اللہ تعالیٰ؟ آگے بھی کتبنا علی بنی اسرائیل آ رہا, پیچھے بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا, بیچ میں اس قصے کی کیا لاجک ہے؟ واللہ عالم, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ انفیئر مین سے, ٹھیک ہے,
अनफेयर मीन्स से आप हक को दबा नहीं सकते, आप जुल्म और ज्यादती करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बनी इसराइल जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। बनी इसराइल जानते थे कि इस्लाम गालिब आना है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की नाहक जराए इस्तेमाल करते। पीछे हम बारहा पढ़ते सूरह बकरा में भी, आल इमरान में भी, निसा में भी, कि किस तरह ये प्रोपेगेंडा कर करके और किस तरह इन्होंने चाले चल चल के और मुनाफिकों का रूप धार के और मुख्तलिफ तरीके से, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कल भी हमने पढ़ा, कत्ल की साजिशें भी की इन्होंने। फिर इन्होंने कुफार के साथ, मुशरिकीन के साथ मिलकर मदीना के ऊपर चढ़ाई भी करवाई। फिर बनु कुरैज़ा ने अहज़ाब के मौके पर बेईमानी भी की, मुआहदा शिकनी भी की। तो ये सब कुछ कर लोगे ना तुम, तब भी अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करके रहेंगे। ठीक है, अंजामे कार हमेशा हक के साथ होता है, कलिमतुल्लाह ही बुलंद होता है, चाहे आप उसके लिए कितना ही नेगेटिव जो है वो काम कर लें। राइट, सो मिन अजल जालिक, बवजह इसके, यानी इसी सिनेरियो में कत्लो गारत की बात हो रही है ना, पीछे वो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस सिनेरियो में कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल पर फर्ज किया, क्या, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन, कि बेशक वो जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर जान के, यानी कत्ल के बदले कत्ल नहीं था, महज कत्ल किया, ठीक है, औ फसादिन फिल अर्द, या ये कि जिसको कत्ल किया गया वो फसाद फिल अर्ज का मुजरिम था। अब कत्ल की जो जायज, पीछे में हमने पढ़ा था जब हमने कत्ल उसमें सूरह बकरा में पढ़ा था, कसास का कानून पढ़ा था, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कत्ल की कुछ जायज सूरतें हैं, जिनमें से एक क्या है कि किसी ने कत्ल किया तो उसको बदले में कत्ल किया गया है, सो ये जायज है। फिर इसी तरह एक होता है, आगे भी जिक्र आएगा, खराबा फिल अर्थ का, ठीक है, खराबा क्या होता है या फसाद फिल अर्थ क्या होता है, ये होता है जब कोई मैसिवली ऐसा प्रोपेगेंडा करता है जिससे माशरे के अंदर ऐसी बदअमनी फैलती है कि लोगों की जान और माल महफूज नहीं रहता। यानी एक बंदा है जो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि लोग घरों से निकलते हैं और जाके दूसरों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं। ये क्या है, फसाद फिल अर्द। ऐसे शख्स को कत्ल किया जा सकता है, ठीक है, जो बगावत पर उकसाता है, जो लोगों को आपस में जान और माल उनके महफूज नहीं रहने देता उनके हाथों में। अब इसके पीछे रीजन कोई भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है। लोग मजहब के नाम पर, ये आपको पता है होता रहा है पहले भी, ये काफिर वो काफिर के फतवे लगा लगा के लोगों को आपस में मार कत्लो गारत करवाई गई है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पॉलिटिकली भी आपने देखा ऐसा होता है, एक बंदा कोई मारा जाता है और उनके कारकुन जो हैं या उसको सजा होती है तो वो उनको निकालते हैं, बाकायदा प्रोपेगेंडा करते हैं, वो निकलते हैं बाहर, वो मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, वो लोगों की निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कत्लो गारत से भी नहीं छूटते। तो अगर किसी के प्रोपेगेंडा से ये सब काम हो रहे हो तो उसको भी सजाए मौत दी जा सकती है, बगावत में आता है इनफैक्ट, यानी इस्लामी रियासत के अंदर अपनी एक वो कायम करना। अच्छा, उसके बाद जिना, जो शादीशुदा जानी है उसकी भी सजा जो है वो मौत है और वो रिजम है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें कत्ल जायज है। अदरवाइज कत्ल क्या है, कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, कि गोया कि उसने कत्ल कर दिया सारे लोगों को। एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। वमन अहयाहा, और जिसने जिंदगी बचाई किसी एक शख्स की, फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, तो वो ऐसे है गोया उसने सब के सब लोगों को की जिंदगी बचा ली हो। अब एक बात याद रखिए, ऑल्दो ये आयात जो है ये बिल्कुल वाज़ेह हैं जिंदगी बचाने और कत्ल में, ठीक है, जान से मार देने और जान बचाने में। ऐसा क्यों है,
اس کی حرمت کیوں ہے؟ جیسے ایک روایت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی نا کہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ سب کچھ برباد ہو جائے. اتنا بڑا یہ ظلم ہے، اتنا بڑا، اتنی زیادہ معتبر ہے اللہ کے پاس ایک مومن کی جان، ایک مسلمان کی جان. ٹھیک، اتنا احترام ہے جان کا. سو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو فردر الیبوریٹ کیا. اب ہر کوئی قتل تو نہیں کرتا، although یہاں بات فزیکلی قتل کرنے کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا شخص محفوظ نہ. ٹھیک، تو ہم بعض اوقات قتل جو ہے نفسیاتی بھی کرتے ہیں، جذباتی بھی کرتے ہیں، تو اس کا اثر بھی جیسے یہاں کہا جا رہا ہے نا کأنما قتل الناس جميعا، تو یہ جو ہم دوسرے کے نفسیاتی یا جذباتی قتل کرتے ہیں نا، اس کا اثر بھی نسلوں میں جاتا ہے، نسلوں میں جاتا ہے. اب آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں تو اس کے اوپر ہم 2 گھنٹے بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم مختلف لوگوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے اسپاؤزز میں، اپنے گھر کے افراد، اپنے بہن بھائی، اپنے اسٹوڈنٹس کا. ٹیچرز یہ ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. وہ کلاس میں پن پوائنٹ کر کے بچوں کو ان پہ ٹانٹ کرتے ہیں. لٹرلی دے سیز کہ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں. ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو. یہ جو نفسیاتی قتل ہے، آپ پتہ ہے یہ جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے نا، یہ رکے گا نہیں. اب آپ بھی اگر آپ اصلاح کرنا چاہو تب بھی یہ ڈیمیج جو آپ دے چکے ہوتے ہو نا اپنے زبان سے، اپنے لفظوں سے، یہ اندر جو روح ہوتی ہے نا اس کو مجروح کر چکا ہوتا ہے، اور یہ عقلی بھی نسلوں میں جاتا ہے، عقلی نسلوں تک جاتا ہے. آپ جب اپنے بچے کو مارتے ہو، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، ابھی مجھے میرے گھر میں کسی نے بتایا کہ اس کے دوست کے گھر میں اس کے والد اس کو بیلٹ سے مارتے ہیں، اور میں دنگ اس کا چہرہ دیکھ رہی اپنے بچے کا کہ یہ کیا، کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ اس ایک باپ بیٹے پہ نہیں ہے. اگر سائیکو انالیسس کیا جائے تو وہ باپ جو آج اپنے بیٹے کو اس طرح مار رہا ہے نا، وہ خود بھی اسی طرح پٹا ہوا ہوگا، اور اس سے پیچھے اس کا دادا بھی اسی طرح پٹا ہوا ہوگا، اور وہ بھی یہ کڑی چلتی چلی جاتی ہے اور نسلیں برباد کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، کند ذہن بنا دیتی، تنگ ذہن بنا دیتی ہے، دلوں کو تنگ کر دیتی. ہمارے جملے، ہمارے الفاظ لوگوں کو زندگی سے، پازیٹیوٹی سے مایوس کر دیتے ہیں. ہمارے الفاظ، خاص طور پہ جب ہم استاد ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم پیرنٹس ہوتے ہیں. سو جان سے تو ہم کم ہی مارتے ہیں، قتل تو ہم کم ہی کرتے، لیکن لفظوں سے جذباتی قتل بہت زیادہ ہم کرتے ہیں. اور جس طرح یہ جو روایت ہے چلی کہ اس نے قابیل نے قتل کیا، اور قتل کی اس نے ایک طریقہ ڈال دیا معاشرے کے اندر، اور پھر سب آگے اب قتل ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب قتل کیسے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے میسو جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی ہے. تو جس طرح یہ اس نے طریقہ ڈال دیا نا، اسی طرح ہم بھی نسلوں کا جذباتی قتل کرتے ہیں. وہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے. اور جس طرح یہ جسے کہتے ہیں نا ایکسپینڈ ہو گیا ہے، ایک قتل سے اب ایک ہی بام سے ایک ہی وقت میں ہزاروں، لاکھوں تک، کروڑوں تک لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. لاکھوں تک تو مر ہی جاتے ہیں کسی ایک ہائیڈروجن بام یا ایٹامک بام سے. متاثر تو پھر اور بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ایک شخص کا جو جذباتی یا نفسیاتی قتل ہوتا ہے نا، جو اس کو مجروح کرتا ہے، جو اس کو زخمی کرتا ہے، یہ آگے جاتا ہے اور یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، یہ نسلوں تک جاتا ہے. سو اپنا حصہ اس میں نہ ڈالیں، بالکل نہ ڈالیں، نہ اپنی اولاد، نہ اپنے اسپاؤسز. کتنے مرد ایسے ہیں جو
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکلی اس طرح ڈپریس ہو جاتی ہیں، اور پھر پتہ ہے وہ ڈپریشن ٹرانسفر ہوتا ہے ایون ٹو دیٹ بیبی جو کہ ووم میں ہوتا ہے، اس میں بھی وہ ڈپریشن ٹرانسفر ہوتا ہے، اور جو بچے دنیا میں آ چکے ہوتے ہیں ان میں بھی وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور پھر آگے نسلوں میں وہ جاتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچ لیں کیا بولنے لگے۔ ہم خدا نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں جو کسی کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں۔ خدا ایک ہی ہے، اسی کو رہنے دیں۔ اور جس نے ومن احیاھا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، فزیکلی، یہاں فزیکلی بات ہو رہی ہے۔ جو میں نے ساری بات کی، آیت کا مدعا وہ نہیں ہے، وہ تزکیہ کا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نے کسی انسان کی زندگی بچائی، مثلا کوئی ڈوب رہا تھا، کوئی کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگ رہا تھا، اس میں اس کی جان کو خطرہ تھا، آپ نے حق کا ساتھ دیا، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، آپ کسی کی زندگی بچاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس کو لے کے بھاگے ہو، ہاسپٹل لے کر گئے ہو، کسی طرح سے بھی آپ نے کسی کی زندگی بچائی ہے، گویا آپ نے سب لوگوں کی زندگی بچائی، یہ اجر ہے۔ ایک انسان کی زندگی بچانے کا اجر کیا ہے؟ گویا آپ نے سارے اربوں خربوں لوگوں کو بچا لیا۔ اور ایک شخص کو قتل کرنے کا گناہ کیسا ہے؟ جیسے آپ نے ساروں کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہو، جب آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہو، جب آپ اپنے اندر موجود کہیں نفرت یا حقارت کو کنٹرول کرتے ہو، اس کو دوسرے تک ٹرانسفر نہیں کرتے، اس کو سائیکولوجیکل ڈیمیج سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اس کے اندر پازیٹیوٹی امپلانٹ کرتے ہو، اس کو مایوسی سے نکالتے ہو، اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہو، تو آپ نے وہ ایک زندگی نہیں بچائی، آپ نے اس کی اگلی ساری نسلیں بچا لی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں ہم نے کس پلڑے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے کیسی ماں بننا ہے، ہم نے کیسی بیوی بننا ہے، ہم نے کیسی استاد بننا ہے، ہم نے کس طرح کا کنٹریبیوشن دینا ہے اس معاشرے کے اندر، وہ ہماری چوائس ہے۔ یا تو ہم اپنی زبان کے تیر چلائیں اور لوگوں کو مایوس کرتے رہیں، یا پھر یہ کہ ہم اپنے اندر کی مایوسیوں کو اور اندھیروں کو جو ہے اوور کم کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کے اندر پازیٹیوٹی ٹرانسفر کریں۔ اجر اس میں بھی اتنا ہی ہے۔ اگر ہماری کوشش سے کسی کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے، کوئی سوسائڈل اٹیمپٹ سے بچ جاتا ہے، کوئی اپنی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، کسی کے اندر نئے سرے سے محنت کرنے کا شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا اجر۔ ویسے آپ کتنے لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہو؟ کتنے؟ گنتی کے چند لوگوں کو، لیکن اس نیت کے ساتھ کام کرو کہ میرے اس ایفرٹ کا اجر اللہ تعالیٰ اس کا اثر نسلوں تک جائے، سے روشن دلائل لے کر ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک ان میں سے کثیر تعداد میں وہ ایسے ہی لوگ تھے جو زیادتی کرنے والے تھے، جو حدیں توڑنے والے تھے۔ یہ بھی ایک چیز آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں بار بار پڑھیں گے کہ کس طرح سے اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، اکثریت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے کو چھوڑنے والی ہوتی ہے۔ اکثریت کے پیچھے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون، اب یہ کچھ شرعی حدود جو ہے وہ آ رہی ہیں، وہ بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بے شک بدلہ ان کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے سے مراد کیا ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ،
اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، جیسے بھی میں نے پہلے ایکسپلین کیا. یقتلوا، ان کی سزا کیا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں. او یصلبوا، یا یہ کہ وہ سولی چڑھائے جائیں. یعنی اسلامی گورنمنٹ یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے مراد کیا ہے؟ اسلامی ریاست میں بغاوت، کیونکہ اسلامی ریاست جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ چل رہی ہوتی ہے. یا پھر یہ کہ لٹرلی کوئی اس طرح کا فساد کرتا ہے، کوئی ایسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پرچار کرتا ہے، لوگوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کے کام، تو وہ سارے اس میں آ جائے گا. اچھا، یہ کہ وہ قتل کیے جائے، او یصلبوا، یا وہ سولی چڑھائے جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا یہ کہ کاٹ دیے جائے ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، من خلاف مخالف سمت سے، او ینفوا، یا پھر یہ کہ وہ نکال دیے جائے، من الارض، زمین سے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ ساری سزائیں اس لیے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کا عذاب بہت بڑا ہے. اتنی بڑی سزا کیوں؟ قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے جیسے پہلے زمانے میں سزا دی جاتی تھی، یا یہ کہ ان کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے، جیسے فرعون نے کہا تھا نا جادوگروں کو کہ تمہارے ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں. تو یہ جب ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی سزا ہوتی ہے نا، یہ ٹریڈیشنلی لائک اسی طرح ہیومن ہسٹری میں چلی آ رہی ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی انسان پھر محتاج ہو جاتا ہے. اور یا پھر یہ کہ جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. یہ اتنی بڑی سزائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ فساد فی الارض قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو بھیجا کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. جنوں ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک امن اور سلامتی کی کیفیت نہ ہو. یعنی آپ احسن طریقے سے عبادات نہیں کر سکتے. اب دیکھو نا، صلاۃ الخوف کیا ہے؟ آپ چلتے پھرتے نماز پڑھ رہے ہو، یا آپ ایک رکعت پڑھے اس میں بھی آپ اسلحہ پکڑے ہوئے ہو اپنا، پیچھے آپ پڑھ کے آئے نا ساری تفصیل، تو وہ تو عبادت کا مزہ تو نہیں ہے اس میں. دو آپ کر تو رہے ہو بٹ وہ حق تو ادا نہیں ہوتا، وہ خوشی و خضوع اور وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، دین پر عمل تبھی ہو سکتا ہے بہترین طریقے سے جب امن ہو. سو فساد فی الارض اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے. وہ بیسکلی اصل اصلاح کا الٹ ہے نا. تو اللہ نے تو زمین جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک اصلاح کے پیٹرن میں بنائی ہے، پھر انسان کو بھیجا ہے. اسی لیے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو. یعنی فساد جو بھی ہم زمین کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، اس کو مسخر کیا، سخر لکم ما فی السماوات والارض والے بات ہے نا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ مسخر کیا ہمارے لیے، وہ اسی لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکے، ہم اپنے خالق کو پہچانے. تو یہ سارے کام امن اور سلامتی کے ساتھ تو ہو سکتے، بدامنی میں نہیں ہو سکتے. سو یہ چیز قبول نہیں ہے. یہ بہت لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو اللہ کے پاس بہت قیمتی ہے. کتنی قیمتی کہ ایک شخص کو ناحق قتل کرو گے، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے گویا سارے لوگوں کو قتل کر دیا تم نے. اتنا بڑا گناہ ہے. وہ جیسے آتا نا ایک روایت میں کہ کسی ایک کو بے وجہ مار ڈالتے ہی وہ جہنمی ہو جاتا ہے، گویا اس نے سب کو مار ڈالا ہو. اور مجاہد کا قول ہے، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں مومن کو بے وجہ کسی شر کے مار ڈالنے والا جہنمی، اللہ کا دشمن، ملعون اور مستحق سزا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فرامین ہیں موجود کہ کس طرح سے ایک شخص کو قتل کرنے والا جو ہے اس کی وہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. اور حضرت عثمان کی اس میں سیرت ہمیں ملتی ہے کہ جب ان کے پاس حضرت ابو ہریرہ گئے، جب ان کو محاصرہ کیا ہوا تھا ان کا، تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ نے کہ میں آپ کی طرفداری میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان نے کہا کہ کیا تم یہ اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو؟
اور جن میں ایک میں بھی ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں میں ایسا تو نہیں چاہتا. تو آپ نے فرمایا سنو، ایک کو قتل کرنا ایسا برا ہے جیسے سب کو قتل کرنا. جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تمہیں اجر دے اور گناہ نہ دے. اب بات یہ ہے کہ اتنا برا ہے یہ فعل، ٹھیک؟ تو پھر فساد فی الارض تو بہت سارے لوگوں کے قتل کا سبب بنتا ہے نا، بہت زیادہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے. اور جو شریعت کے قوانین ہیں نا، جو حدود ہے، وہ انہی 3 چیزوں کی حفاظت میں آئی ہیں. انسان کی پروٹیکشن کے لیے جتنی بھی شریعت کے قوانین ہیں، چاہے وہ زنا سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ چور کی سزا ہے، چاہے وہ کچھ بھی، تو بیسکلی وہ انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. نسب کی حفاظت، عزت آبرو نسب ایک ہی بریکٹ میں آ جاتی. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے نا، وہ ان تینوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سب کرے گا، یعنی فساد فی الارض کرے گا، اس کی یہ سزا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے پھر عذاب عظیم ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے قبل کہ تم ان پر قادر ہو جاؤ. یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جب ان کو پکڑ لیا گیا اور سزا ان کو دے دی گئی تو وہ کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں. تو ایسے جو اس طرح کا فساد کرنے والے ہیں نا، ان کی اس توبہ کو بھی جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا، اس وقت نہیں مانا جائے گا، ان پر حد جاری کی جائے گی. ٹھیک ہے، باقی اللہ کا معاملہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکڑ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر گورنمنٹ نے پکڑ لیا، جو لا انفورسمنٹ جو اسلامی ریاست کی ہیں، انہوں نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے اوپر حد نافذ ہو گئی ہے، جاری نہیں ہوئی ابھی، لیکن اس نے توبہ کر لی ہے، سزا اس کو دے دی، سینکشن ہو گئی، لیکن اس نے توبہ کر لی ہے، تو اب اس کی توبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اب اس پہ حد نافذ کی جائے گی. باقی اس کا اللہ کا معاملہ ہے. فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اگر وہ پکڑ میں آنے سے پہلے، جبکہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ بچ سکتا ہے، توبہ کر لے، تو وہ اس کی توبہ سچی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت غفور الرحیم ہے. اور ہو سکتا ہے اس وقت بھی اس کی توبہ سچی ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ چاہے تو اس کو آخرت میں معاف کر دے، لیکن دنیا میں اس کے اوپر حد جو ہے وہ جاری کی جائے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پر مسلمانوں کو 2 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک ہے اللہ کا تقوی، یعنی اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر. تقوی کے اوپر ہم کل بھی کافی بات کر چکے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. جیسے پیچھے احکامات آ رہے ہیں سارے، یعنی جان کی حرمت اور فساد فی الارض نہ کرنا اور باقی کا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو، ذریعہ اختیار کرو. اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ اس میں بڑی لیدیں ہوتی ہیں اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق وسیلہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا تلاش کرنا کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وسیلے کی 3 صورتیں ہیں جو جائز ہے. ٹھیک، وہ کیا کیا ہے؟ ایک یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کا حوالہ دے کر، یعنی اس کو وسیلہ بنا کر مانگنا. اور وہ کس طرح سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیا کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون اذکار بھی موجود ہیں، جس میں ہم اللہ کے ناموں کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں. جیسے اللہم انی اسألک بأنک لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض. ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ مسنون اذکار موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفات کو وسیلہ بنا کر مانگا جاتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کیا جاتا ہے. پھر دوسرا جو وسیلہ ہے وہ ہے کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جانا. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب الاستسقاء، باب ہے سوال الناس الامام.
تو اس میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو حضرت عباس جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کے وسیلے سے حضرت عمر دعا کرتے اور کہتے یا اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر بارش ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے پیغمبر کے چچا ہمارے بیچ میں موجود ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، یہ آپ کے پیارے نبی کے وہ ہے چچا ہیں، ان کے آپ مطلب پانی کی ان کو بھی ضرورت ہے، سو آپ ان کے وسیلے سے جو ہے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ پانی برسا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہاں موجود تھا، لیکن حضرت عمر نے ان کو وسیلہ نہیں بنایا، ان کے چچا جو زندہ تھے ان کو وسیلہ بنایا۔ سو یہ ایک دلیل ملتی ہے اس چیز کے لیے کہ زندہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت جو ہے جو اس آیت میں بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اور وہ ہے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھو کہ یہاں پر وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ، وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جہاد جو کہ کرنے کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، عمل ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے اس کے فوراً بعد۔ اس کے علاوہ ایک طویل حدیث ہے بخاری کی اور بھی مطلب بخاری میں بھی متعدد مقامات پر یہ آئی ہے اور آپ سب نے پڑھی بھی ہوگی بچپن میں اردو کی کتابوں میں، مجھے یاد ہے 2 یا 3 کی میری اردو کی کتاب میں تھی۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص ایک دفعہ سفر میں جاتے ہیں، ایک طوفان میں گر گئے تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اتفاق سے ایک بڑا پتھر جو تھا وہ پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اس وقت صرف اللہ سے دعا ہی کام آ سکتی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو چنانچہ پہلے شخص نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو تیسرا حصہ پتھر غار کے منہ سے سرک گیا، پھر دوسرے نے دعا کی تو پتھر مزید سرک گیا، پھر تیسرے نے دعا کی اسی طرح اپنے نیکی کے عمل سے تو پتھر جو ہے وہ غار کے منہ سے ہٹ گیا، وہ باہر نکل آئے۔ یہ بخاری میں کتاب البیوع باب من اشتری شیئا لغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر جگہ پر بھی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو العفو کا ذکر بھی آ گیا اس میں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی صفت کے ساتھ بھی دے دیا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پسند ہے معاف کرنا، تو اس کا وسیلہ دے کر بھی جو ہے وہ مانگا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک مقام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک ایک مقام ہے اور اذان کے بعد جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے جس میں ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وسیلہ عطا فرمائے، وہ مقام محمود عطا فرمائے، تو وہ بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور آپ نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور یہ بھی بخاری میں حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اصل وسیلہ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور جہاد صرف قتال نہیں ہے، جہاد ایک بڑی براڈر ٹرم ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اٹو اسٹرگل کرنا، اللہ کی راہ میں مسلسل اپنی پوری ہمت جتا کے اپنی جان اور مال کے ساتھ کوشش کرنا، چاہے وہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے میں ہو، چاہے وہ اللہ کا دین سیکھنے میں ہو، چاہے وہ اللہ کا دین سکھانے میں ہو، چاہے وہ اللہ کے دین کا ابلاغ کرنے میں ہو، نان مسلمز تک دین پہنچانے میں ہو، قرآن کریم کی ترویج اور تعلیم و تربیت ہو، کچھ بھی ہو، تو جہاد وجاہدوا فی سبیلی، تو اصل جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ دین میں محنت مشقت کرنا ہے۔ رہا وہ وسیلہ جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ موضوع روایات ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ کسی ٹائم پہ انشاءاللہ شیئر کروں گی، ہوپ فلی انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل جب ہم پڑھیں گے نا
سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ ہم اس کو پھر تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ بتا دیجیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ وسیلہ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا, اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ روایات ہیں جو فیبریکیٹڈ ہے. اس وقت میں چاہ رہی ہوں کہ میں یہ اگلی آیت پڑھ دوں انشاءاللہ. اگر میں دیکھوں گی اگر آپ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو میں پھر آپ کو منڈے کو وہ روایات آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گی. میرے پاس اس وقت لکھی بھی موجود ہیں بٹ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا, بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا, ومثلہ معہ, اور اتنا ہی کچھ اور. اب آپ امیجن کرو کہ زمین میں کیا کچھ ہے, یعنی زمین کے اندر اور باہر کتنے خزانے ہیں سب کے سب, اور پھر اسی طرح کے اور. لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ, اگر وہ فدیے میں دے دے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. ما تقبل منہم, تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہا کیا جا رہا ہے, پچھلی آیت کو ساتھ ملائیں. ایمان لاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, بچو اللہ کی نافرمانی سے. دو کام ہیں جو مومنوں کو حکم دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کیا ہے, بچو کس چیز سے, اللہ کی نافرمانی سے. دوسرا کام کیا ہے, کرو, وہ کیا ہے, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ساتھ بتا بھی دیا گیا. اللہ کا قرب کس سے ملے گا, جہاد فی سبیلہ ہی, اس کی زندگی میں اس کی راہ میں اپنی زندگیاں لگانے سے. ٹھیک ہے, فلاح ملے گی, کامیابی ملے گی, اللہ کا قرب ملے گا. اور پھر کیا ہے, اگر یہ سب کام نہیں ہوتے, ایمان تقوی, یہ تو پھر دوسری کیٹیگری بچ جاتی ہے کافروں کی جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. اعتقادی کافروں کا ذکر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اعتقادی کافر دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالی کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح کے اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا حق ہے, اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر خزانے اور اس کے جیسے اور یعنی ملٹی پلائی بائی 2 کر لیں, وہ بھی اگر فدیے میں دینا چاہیں گے نا تب بھی ان سے قبول نہیں ہوگا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار, وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائے. وما هم بخارجین منها, لیکن وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے ہم قائم رہنے والا عذاب ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اعتقادی کافر ہوتے ہیں یا اعتقادی مشرک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے. سو بہت بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے برج بنایا ہوا ہے اپنے اور لوگوں کے بیچ میں, اپنے دین, اپنے کلام قرآن اور لوگوں کے بیچ میں, تو ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہماری نااہلی کی وجہ سے, ہماری سستی کی وجہ سے یا ہمارے طرز عمل کی وجہ سے اگر کوئی اللہ سے دور ہو گیا تو ہم اس کے لیے جواب دیں گے, کیونکہ اس کی سزا بہت بڑی ہے نا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اگر ہماری وجہ سے کوئی دین قبول نہیں کرتا, ہمارا کوئی عمل دیکھ کے کہتا ہے مسلمان ایسے ہوتے, ہم تو باز آئے جی اسلام سے. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت دفعہ شیئر کی ہے ایسی واقعات بھی, چیزیں بھی. سو ہمارا حصہ اس میں نہیں ہونا چاہیے قطعی. ٹھیک, اور ہم دعا کریں اور ہم اپنے طور پر جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائے, لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچائے, ان تک صحیح دین پہنچانے کی کوشش کریں. خود اپنے آپ کو چلتا پھرتا قرآن بنائیں تاکہ نان مسلم اور ایون مسلم جو اللہ کے قریب نہیں ہیں وہ ہمیں دیکھ کر, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر قرآن کی طرف آئیں, سیکھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.